وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 1 حصہ اول۔ آج کا موضوع، کیا ہم بامقصد زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون۔ اے حبیب، بس آپ صبر کیے جائیں جس طرح دوسرے عالی ہمت پیغمبروں نے صبر کیا تھا، اور آپ ان منکروں کے لیے طلب عذاب میں جلدی نہ فرمائیں جس دن وہ اس عذاب آخرت کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو خیال کریں گے گویا وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی کے سوا ٹھہرے ہی نہیں تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے پیغام کا پہنچایا جانا ہے، نافرمان قوم کے سوا دیگر لوگ ہلاک نہیں کیے جائیں گے۔ سامعین اکرام، سورہ محمد آیت نمبر 1 آغاز ہو رہا ہے سورہ محمد کا۔ سامعین اکرام، یہ سورت جو ہے 2 ہجری کے اوائل میں نازل ہوئی ہے اور مدنی، ظاہر ہے مدنی صورت ہے، اور اس میں زیادہ تر مضامین جو ہیں بڑے اہم ہیں۔ اس صورت کے جو مضامین ہیں، ایک تو جنگ کا، کافروں سے جنگ کے مضامین ہیں، اور یہ بیان کیا گیا ہے جنگ کے آداب اور اس کے طریقہ کار وغیرہ، قیدیوں سے سلوک وغیرہ، یہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ لیکن سورہ محمد میں سامعین کرام ایک بات بہت وضاحت سے بیان کی گئی ہے کہ کامیاب لوگ کون ہیں اور ناکام لوگ کون ہیں، اور ان کی کامیاب لوگوں کی کامیابی کی وجوہات کیا ہیں، نمبر 1، اور جو ناکام لوگ ہیں ان کی ناکامی کی وجوہات کیا ہیں یا کیا ہو سکتی ہیں۔ اور اس صورت کا آغاز دیکھیں آپ، ناکام لوگوں کے بیان سے شروع ہو رہا ہے۔ جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ کون سے لوگ ایسے ہیں جو ناکام ہوں گے اور جن کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اچھے اعمال، یعنی جو بظاہر اچھے اعمال نظر آتے ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ یعنی ہم جن کاموں کو ہمدردی کی بنا کرتے ہیں یا کسی مذہب کی پیروی میں کرتے ہیں
مذہب کی پیروی میں ہے، کوئی بھی ایسا طریقہ ہے، لیکن یعنی ان کن لوگوں کے اعمال جو ہیں ضائع ہو جاتے ہیں، اس کی دو بڑی وجوہات ہیں سامعین کرام، یہ آپ غور سے سنیں۔ الذین کفروا، پہلے میں لفظی ترجمہ سنا دوں آپ کو۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، وہ لوگ جو منکر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، وصدوا عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، اضل اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ان کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ تو سامعین کرام بہت اہم آیت ہے، اور اس کے مضامین کو خاص طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی ان میں دو چیزیں، یعنی جن کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں وہ ان کی صفات، ایک تو وہ انکار کرنے والے ہیں، منکر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ صدوا عن سبیل اللہ، سامعین کرام یہ صد جو ہے یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ خود بھی انکار کرتے ہیں، خود بھی رکتے ہیں اللہ کے راستے سے، اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں اپنے قول اور عمل سے۔ سامعین کرام یہ سب سے پہلے اول تو میں یہ گلہ شکوہ جو ہے میرا پرانا وہ یہ ہے کہ قرآن کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اس کو تقسیم کر دیتے ہیں، ان کے مضامین کو، ان کی آیات کو تقسیم کر دیتے ہیں کہ یہ کافروں کے لیے ہے، یہ مشرکوں کے لیے ہے، اور یہ منافقوں کے لیے ہے، اور یہ خالص مومنوں کے لیے ہے۔ اب ہم پتہ نہیں اپنے آپ کو یہ لوگ کون سی کیٹیگری میں رکھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے سامعین کرام۔ دیکھیں یہ کفر اور شرک اور ایمان، اس سے ایک طرف ہٹ کے میں آپ کو ایک بنیادی بات بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک مقصد سے پیدا کیا ہے، اور یہ قرآن میں بالکل وضاحت سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ آسمان اور زمین اور جو اس کے مابین ہے یہ بے مقصد نہیں پیدا کیا، باطل نہیں پیدا کیا، مقصد ہے اس کا۔ اور اگر کوئی یہ ایک خیال کرتا ہے کہ اس کائنات کی تخلیق اور خود میری تخلیق کا کوئی مقصد نہیں ہے، یعنی ظاہر کے علاوہ کوئی مقصود نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ یہ کافروں کا گمان ہے۔ ذالک ظن الذین کفروا، اب جو ایسے لوگ ہیں یعنی جو مقصد سے انکار کرتے ہیں، تو فویل للکافرین من عذاب النار او کما قال، کافروں کے لیے پھر آگ کا عذاب ہے۔ دیکھیں انکار، مقصدیت سے انکار، یعنی جو پیدائش کا مقصد ہے اس سے انکار کرنے والوں کو لوگ اللہ تعالیٰ کافر قرار دیتے ہیں۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے اس پہ ہم بات کر بھی چکے ہیں، پھر بھی کر لیں گے، لیکن انکار کرنے والے، زندگی کو بامقصد ماننے والے اور بے مقصد ماننے والے، یعنی یہ بات میں یہاں وضاحت کر دوں کہ انسان کوئی بھی کام بے مقصد نہیں کرتا۔ ہم عام انسان کوئی بھی ہو، عالم ہو، جاہل ہو، کوئی بھی ہو، ریڑھی بان ہو، بچہ ہو، یعنی یہاں تک کہ بچہ بھی کوئی کام، بچہ اپنے کاموں میں مشغول ہے، اس کے ذہن میں ایک سودا سمایا ہوا ہے کہ میں نے کھیلنا ہے، تو پھر وہ یعنی اس کے حساب کے، اس کے لیول کے، بچے کے لیول کے حساب سے 3 سال کا بچہ ہے، 4 سال کا بچہ ہے، وہ آپ دیکھیں کہ یعنی 5-6 سال تک بچے جو ہے وہ کھیل میں زیادہ خوش ہوتے ہیں، تو کھیل ان کا مقصد ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر بادل ناخواستہ ہمارا مقاصد کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، لکھنا پڑھنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ طالب علم جب میٹرک سے نکلتا ہے
تو وہ پھر اس کی توجہ ظاہر کی طرف ہوتی ہے، والدین بھی اسے ظاہر کی طرف آمادہ کرتے ہیں کہ بھئی یعنی دانستہ یا نادانستہ والدین اور بچہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میری دنیا میں زندگی بس یہی ہے، اسی زندگی میں نے کچھ سمیٹنا ہے، کچھ کمانا ہے، کچھ اولاد پیدا کرنی ہے، کچھ شادی کرنی ہے، کوئی مکان بنانا ہے. یعنی یہ چیزیں جو ہے شعوری یا غیر شعوری طور پہ بچے کے ذہن میں بٹھا دی جاتی ہیں کہ بچے تمہارا مقصد یہی ہے. خود والدین بھی اسی دنیا کے چکر میں رہتے ہیں اور پھر اپنے بچوں کو بھی دنیا کے جہنم کا میں ڈال دیتے ہیں. یہی دنیا ہے، پڑھو 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 اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے. تو بہرحال میں آپ کو بنیادی بات بتا رہا ہوں صاحب اکرام کہ دو قسم کے لوگ ہیں، اس میں کافر و مومن اور مشرک کی تخصیص نہیں ہے صاحب اکرام. میں نہیں کر رہا، اس وقت نہیں کر رہا، اگرچہ ہے لیکن میں اس وقت نہیں کر رہا. دو قسم کے لوگ اس دنیا میں بس رہے ہیں. ایک وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما کننا بمبعوثین. یا دوسری جگہ ہے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر. دو قسم کے مضامین ہیں قرآن میں. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہی دنیا ہے. ایک قسم کے لوگ جو ہیں وہ دنیا ہی کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، کامیابی اور ناکامی، غم یا خوشی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی ہے بس، اور ہم دوبارہ نہیں زندہ ہوں گے. اس قسم کی اس کیٹیگری، یعنی دو کیٹیگریاں آپ تقسیم کر لیں سامنے کرام. میں آپ کو زیادہ الجھن میں نہیں ڈالتا. دنیا کے لوگوں کو ظاہر ہے یہ عاقل ہیں، بالغ ہیں اور عقل رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں. تو ایک کیٹیگری وہ ہے جو دنیا ہی کو اپنی منزل قرار دیتی ہے. اس میں ہماری بہت سارے مسلمان بھائی بھی ہیں. عام طور پہ میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ان کا خیال یہی ہے، وہ زبان سے کچھ بھی کہیں لیکن ان کا خیال اور ان کی توجہ ظاہر دنیا کی طرف ہے. اس بات کو تو آپ میری نہیں، اس کی تردید تو آپ نہیں کریں گے. یعنی یہ ظاہر ہے، ظاہر ہی سب کچھ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں. لیکن ایسی بات تو نہیں کہ ظاہر ہی سب کچھ ہے. تو اچھا، اب یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق یہ منکر ہے، یعنی منکر آخرت کافر ہے. ہمارے یعنی ہم مسلمان سب اس بات پر متفق ہیں کہ منکر توحید، منکر رسالت، منکر آخرت یہ کافر ہے. جانتے ہیں آپ کہ نہیں؟ کیا شیرنی، کیا سنی، کیا شیعہ، کیا وہابی، کیا دیوبندی، کیا بریلوی، کیا قادیانی، یہاں تک بھی یعنی جو غیر مسلم، ہم یقینی طور پہ غیر مسلم ہیں، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی رسالت اور توحید اور آخرت جو بھی ان میں سے، یعنی یہ تو نص قطعی سے ثابت ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمائے، اور جو بھی اس کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ کو زیادہ مشکلات میں نہ ڈالوں یا بھول بھلائیوں میں نہ ڈالوں. آسان الفاظ، آخرت کا انکاری کافر ہے. اب پتہ کیسے چلے گا کہ کون آخرت کا انکاری ہے؟ پتہ اس کی زندگی سے چلے گا، اس کی باتوں سے چلے گا، اس کے اعمال سے اس کا پتہ چلے گا. یہ بہت آسان ہے کہ یہ میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں سامنے کریں، عام طور پہ اکثریت کا یقین جو ہے ظاہر پر ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے. ورنہ ہم اس قوم کو کرپٹ قوم نہ کہتے. اگر آخرت پر ہمارا ایمان ہوتا یا خوف خدا ہوتا یا فکر آخرت ہوتی تو یقیناً یہ لیبل ہم پہ نہ لگتے. بتوں سے تجھ کو امیدیں
اور خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری ہے کیا؟ تو سامعین کرام دیکھیں، یہ ایک غلط فہمی جو ہمیں لگ گئی ہے کہ زبان سے آپ کلمہ پڑھ لیں تو بس بیڑا پار ہے. ایسی بات نہیں ہے سامعین کرام. اللہ تعالیٰ بھی نہیں مانتا زبانی اسلام کو، اللہ تعالیٰ بھی مومن قرار نہیں دیتا، ایمان والا قرار نہیں دیتا. اگر آپ ایمان والے نہیں ہیں تو پھر بے ایمان ہیں آپ. وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اعراب آتے ہیں اے رسول آپ کے پاس اور دعوی ایمان کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے ہرگز تم مومن نہیں ہو، تم ایمان نہیں لائے ہو. کیوں؟ کہ ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہے. آج سامعین کرام یہ آیت ہم پہ 100% لاگو ہوتی ہے، ہم پہ نافذ ہوتی ہے کہ ہم نے زبانی کلمہ پڑھ کے مطمئن ہو گئے اپنے اسلام کے بارے میں. پھر حضور کا امتی بھی بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں. ہاں امتی ہیں، لیکن جو حضور پر ایمان لانے والے ہیں، جو تعلیم ابھی وہ آئے گی، وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى محمد، یہ ابھی دوسری آیت جو ہے نا وہ اسی کے بارے میں. لیکن میں ابھی آپ کو 2 کیٹیگریاں میں بیان کر رہا تھا سامنے کرام. ایک وہ جو مقصد تخلیق سے انکاری ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو مقصد تخلیق ہے اس سے انکاری ہیں. نتیجتاً پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باطل پر آپ کا یقین ہو جاتا ہے. ابھی تیسری نمبر میں، تیسری آیت میں یہ مضمون آئے گا، لہٰذا میں اس کو اس وقت کے لیے رہتا ہوں کہ حق کو تسلیم، حق مقصد کو پر یقین نہ کرنے کی وجہ سے آپ کسی نہ کسی چیز کو تو آپ اپنا مقصود بنائیں گے نا. پھر باطل کو انسان اپنا مقصود بنا لیتا ہے، حق سے انکار کر دیتا ہے، باطل کا اقرار کر لیتا ہے. اچھا اب دیکھیں دین اس لیے آیا ہے، کس لیے آیا ہے دین؟ دین آیا ہے انسان کو اس کی کامیابی کا راستہ بتانے، انسان کو اس کا مقصد حیات بتانے اور اس کی یعنی اس مقصد حیات کی تکمیل کا راستہ بتانے کے لیے. ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ یہدی، ابھی وہ گزشتہ صورت میں سورہ احقاف میں وہ جنات جو بات چیت کر رہے تھے، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم. اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی بات کو مان لو، اس پر یقین کر لو، نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور تمہیں عذاب علیم سے بچا لے گا. پھر دوسری 32 نمبر آیت، من لا یجب داعی اللہ. سامنے کرم تھوڑا سا یعنی میں آپ سے درخواست گزار ہوں کہ میں جو یہ مضامین بیان کرتا ہوں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ میں آپ کو بیان بھی کر چکا ہوں، دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک خیر خواہی کی باتیں ہیں. نہ میں کوئی عالم ہوں اور بلکہ طالب علم ہوں، ادنا سا طالب علم ہوں، لیکن ضرور اللہ تعالیٰ نے جو سوچ و فکر مجھے دی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنی خیر خواہی بھی چاہوں اور آپ کی بھی چاہوں. تو یہ خیر خواہی کی باتیں، اس کو ایک روایتی درس کے طور پہ نہ لیا کرے میری باتوں کو کہ یہ کوئی مفسر بیٹھے ہوئے ہیں اور درس فرما رہے ہیں اور اپنا علمی جو ہے تبہر جو ہے آپ پر جھاڑ رہے ہیں کہ میں بڑا عالم ہوں. ایسی بات نہیں ہے. ایک عام انسان، تو عام انسان تو مطلب یہ ہے کہ پھر ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی عالم کے سامنے آپ بیٹھتے ہیں
تو اس کی علمیت سے مرعوب ہوتے ہیں اور آپ خاموش ہو جاتے ہیں اور بات چیت نہیں کرتے ایسی کھلے طور پہ نا، ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو اچھا، میں بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، ہو سکتا ہے میری معلومات آپ سے بھی زیادہ کم ہوں، یہ عین ممکن ہے، اور میں تو اپنے آپ کو کہہ ہی نہیں رہا عالم، تو اس کا مطلب یہ ہے ادنا سا طالب علم دین کا اور اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کا۔ اب یہ ہے کہ جو کچھ میں سوچتا ہوں سمجھتا ہوں آپ سے میں شیئر کرتا ہوں، تو خیر خواہی کے جذبے سے۔ تو بات یہ ہے کہ پھر بات سن لینی چاہیے، اگر ایسا کوئی ہے تو اس کی بات سن لینی چاہیے کہ بھئی کیا خیر خواہی کی باتیں ہیں۔ تو میں آپ کو تذکرہ کر رہا تھا سورہ محمد کا کہ 2 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں دنیا میں، 2 قسم کی کیٹیگری ہیں۔ جو انکار کرنے والے ہیں کس چیز سے؟ جو آخرت ہے، جو کہ یقینی طور پہ آنے والی ہے، یعنی اور پھر جو ہے خاص طور پہ میں اگر مضمون کو سمیٹوں سامنے کرا، وقت بھی ذرا کم رہ گیا ہے، تو میں اس طریقے سے سمیٹنا چاہتا ہوں کہ 2 قسم کی کیٹیگریاں ہیں یا 2 قسم کے لوگ ہیں، 2 قسم کے گروہ ہیں۔ ایک وہ جو مقصد تخلیق کے معترف ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقصد تخلیق یعنی جس لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا اور ہمیں پیدا کیا ہے، اس کے معترف لوگ ہیں، جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بامقصد پیدا کیا ہے، اور وہ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ مقصد ظاہر نہیں ہے، باطن ہے، وہ مقصد دنیا نہیں آخرت ہے، وہ مقصد دنیا نہیں بلکہ اللہ ہے۔ تو یہ یعنی ایک تو یہ معترف ہیں، یعنی ایک گروہ جو ہے جو ایمان والے ہیں، تو وہ یعنی اس قسم کے لوگوں پر مشتمل ہے۔ اب میں اور آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھئی ہم اگر کوئی بامقصد زندگی گزار رہے ہیں اور اس مقصد کا تعین جو ہے باطن سے ہے، اور باطن سے مراد میری آخرت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو پھر تو کام ٹھیک ہے، پھر کام ٹھیک ہے۔ لیکن دوسرا گروہ، اس کی تفصیل، کافر کون لوگ ہیں؟ جو مقصد تخلیق سے قولاً یا عملاً انکار کر رہے ہیں۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ یعنی ظاہر کے لیے نہیں پیدا کیا بلکہ باطن کے لیے پیدا کیا، باطنی کامیابی کے لیے۔ الذین، اچھا، تو یہ 2 قسم کے لوگ ہیں سامنے کرم۔ آج کی جو درس ہے میں بالکل وضاحت سے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کون سی کیٹیگری میں ہیں۔ آیا آخرت آپ کی ترجیح ہے دنیا میں رہنے کی؟ آیا اللہ کا قرب، اس کی رضا، اس کی معرفت آپ کا نصب العین ہے؟ یعنی آپ اللہ کی رضا کے لیے جینا چاہتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہی آپ کی منزل ہے، اور پھر آپ یہ بھی یقین ہے کہ اسلام وہ راستہ ہمیں بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے اور سیدھا اللہ تعالیٰ تک ہمیں پہنچا دیتا ہے۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے، اگر آپ کا یہ یقین ہے کہ اللہ ہی میری منزل ہے اور دین اسلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق آپ اس پر عمل پیرا ہیں، تو یقیناً آپ صاحب ایمان ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا، آپ کی خطاؤں سے درگزر کرے گا اور آپ کو عذاب علیم سے بچا لے گا، جیسا کہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 31 ابھی میں نے آپ کے سامنے وہ جنات کا جو مضمون ہے نا، تو اب میں نے آپ کو بتا دیا سامنے کرام، اور یہ اب ہم نے دیکھنا ہے۔ بعض اوقات آپ کو میں بتاتا ہوں نا کہ یہ ٹیسٹ آپ خود کر لیں، اقرأ کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبہ، یہ کتاب ابھی میں نے آپ کے سامنے کھول کے رکھ دی ہے، قیامت کے دن تو اس کا عملی مظاہرہ ہوگا اور ایک کتاب کی شکل میں وہ
آپ کا اعمال نامہ آپ کو دیا جائے گا۔ تو آپ کی کتاب میں ہونا یہ چاہیے کہ جب وہ کھولیں، یعنی آپ کی کتاب، دیکھیں یہ کتاب آپ نے لکھنی ہے، آپ نے لکھنی ہے اپنے قول و عمل سے۔ جب کتاب کا صفحہ الٹائیں تو یہ آپ اپنی خود نویست لکھ رہے ہیں۔ خود نویست ہوتی ہے نا، آٹو بایوگرافی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، تو وہ آپ خود اپنی ابھی بھی کتاب لکھ رہے ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ کی کتاب کا اگر کوئی ورق پلٹے، کوئی صاحب نظر، تو اس کو لکھا ہوا نظر آنا چاہیے کہ میں، مثال کے طور پہ کوئی بھی اپنا نام لے لیں، عبداللہ لے لیں، عبد الرحمن لے لیں، جو بھی، تو میں اللہ پر ایمان، میرا ایمان ہے، اور میرا یہ یقین ہے کہ میرا ایک مقصد ہے، اور میرا یہ بھی یقین ہے کہ وہ مقصد جو ہے اللہ ہے، اس کے سوا کوئی منزل نہیں ہے میری، اور میں نے اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ تو یہ مختصر طور پہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ عام طور پہ ابھی اس پہ میں تھوڑا سا اور مزید کلام کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلے درس میں اس پہ مزید کلام کروں گا۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم۔ ترجمہ سنا دیں، الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، وصدوا عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اضل اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم۔ Those who disbelieve and repel from the path of God, He nullifies their works. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔